اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لا تبنى لهذا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے سنا کہ وہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے یا پوچھتا پھر رہا ہے تو سننے والا یہ کہے کہ اللہ اس کو اس کی گمشدہ چیز نہ لوٹائے، کیونکہ یہ مساجد ان باتوں کے لیے نہیں بنائی جاتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث کے راوی بھی ہیں. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد میں کچھ بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے تو اسے کہو اللہ تیری اس خرید و فروخت میں نفع نہ دے. یہ دونوں احادیث صحیح سند کی. مساجد سے متعلق احکام و مسائل بیان ہو رہے ہیں. ان دونوں احادیث کو بیان کر کے سب سے پہلے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مساجد اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہیں. ان میں دنیاوی مفادات اور دنیاوی معاملات کو لا کر رکھنا یہ درست اور جائز نہیں. اب اس میں کچھ تفصیل ہے. پہلی حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی بندہ آ کر اپنی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کر رہا ہے تو اس کو یہ بد دعا دو کہ اللہ تجھے یہ چیز واپس نہ لوٹائے. اس سے علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا حرام ہے، کیونکہ بد دعا کسی حرام کام پر ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول نے یہاں پر بد دعا نکالنے کا کہا ہے. اب اس میں ایک استثناء ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز مسجد میں ہی گم ہوئی ہو، مسجد سے باہر نہیں گم ہوئی، مسجد میں کوئی چیز گر گئی، تو اس کی رخصت علماء دیتے ہیں کہ یقیناً وہ مسجد میں ہی کسی کی گمشدہ چیز ہے تو وہ ممکن ہے کسی کے سامنے پڑی ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ گمشدہ ہے، یہ کوئی ڈھونڈ رہا ہے تو وہ اس کو مسجد میں ہی دے دے. اسی طرح ایسی چیز جو مسجد میں گری ہوئی ملے یا کسی جگہ رکھی ہوئی ملے اور اس کا کوئی مالک وہاں موجود نہ ہو، اس کے متعلق اعلان کرنے کی اجازت ہے کہ وہ بھی یقیناً مسجد میں سے ہی کسی کی ہے تو وہیں پر کسی کو میسر آ جائے. لیکن باہر کسی بھی جگہ پر کوئی چیز گم ہوئی اور ایسے میں اب مسجد میں آ کر وہ اعلان کرتا ہے تو یہ درست نہیں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ مساجد میں اب لاؤڈ سپیکر لگ گئے، ایسے میں لوگ بسا اوقات اپنی گمشدہ چیز کے متعلق اور بالخصوص کبھی چھوٹے بچے گم ہو جاتے ہیں یا کوئی بچہ مل جاتا ہے تو آ کر مسجد انتظامیہ کو کہتے ہیں جی آپ اعلان کر دیں کہ وہ بچہ اس یعنی اس نے کپڑے پہنے ہوئے اس عمر کا ہے، وہ گم ہو گیا، کہ اس کو نظر آئے تو وہ فلاں جگہ رابطہ کرے یا مسجد میں رابطہ کرے. یا کوئی بچہ ملا ہے، اب ایسے میں والدین پریشان ہیں تو مسجد سے اعلان ہوتا ہے جی بچہ مسجد میں ہے، آ کر جن کا ہے وہ لے جائیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ علماء نے اس معاملے کو بھی رخصت کے اندر داخل کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ لاؤڈ سپیکر کا ایسا انتظام کہیں اور نہیں ہے، اور اس میں لوگوں کی مصلحت ہے، کیونکہ اب وہ مسجد کے اندر نہیں اعلان کروا رہا، یہ آواز مسجد کے باہر جا رہی.
مسجد کے اندر تو عبادت کی جگہ ہے، وہ عبادت کے ٹائم پر نماز کے اوقات میں جب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تب مسجد کے اندر بندہ اعلان کرتا پھرے، یہ ممانعت ہے کیونکہ یہ عبادت کا وقت ہے۔ لیکن جب نماز کا وقت نہیں ہے اور اسپیکر بھی مسجد سے باہر آواز پہنچاتا ہے تو اس سہولت کو اختیار کرنے میں اب کوئی حرج نہیں۔ یہ مسجد کے جو بنانے کا مقصد ہے اس کے ساتھ متصادم عمل نہیں۔ میں دہرا دیتا ہوں، یعنی ایک عمل یہ ہے کہ مسجد میں لوگ عبادت کے لیے اکٹھا ہوئے اور وہاں ان کی عبادت کے وقت میں کوئی بندہ اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تاکہ اس کو مل جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ موقع نہیں ہے کہ تم لوگوں کو عبادت کے لیے اکٹھے ہونے پر اپنے فائدے سوچتے پھر۔ لیکن اس کے برعکس عبادت کا وقت نہیں ہے اور آواز بھی مسجد سے باہر پہنچانی مقصود ہے اور وہ اعلیٰ مسجد میں موجود ہے، مسجد کے علاوہ کہیں اور موجود نہیں۔ لاؤڈ سپیکر اب ہر جگہ جہاں دور تک آواز پہنچے، مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ تو اس لیے مصلحہ مرسلہ کے تحت، لوگوں کی مصلحہ کے تحت، لوگوں کے فائدے کے تحت اس کی اجازت ہے۔ اور بالخصوص جب اعلان جو ہے وہ کسی گمشدہ بچے وغیرہ کے حوالے سے ہو کہ یہ ایک یعنی جذباتی معاملہ ہے، یہ کوئی دنیاوی مفاد کا معاملہ نہیں۔ اولاد ہر کسی کو بڑی پیاری ہوتی ہے، کسی کا بچہ گم ہو جائے جو ماں باپ پر گزرتی ہے وہ وہی جانتے۔ اللہ سب کے بچوں کی حفاظت کرے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد میں اگر خرید و فروخت کرتے کسی کو دیکھو تو اس کو بددعا دو کہ اللہ تمہاری اس تجارت میں برکت نہ دے، اس لیے کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ یہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ مسجد میں لوگ عبادت کے لیے آئے ہیں اور بندہ اپنی مارکیٹنگ کرتا پھرے، یہ جائز اور درست نہیں۔ اس میں بھی ایک تفصیل ہے، علماء نے کہا ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو دعوت دین کے معاملے میں ہیں اور ان کے خرید و فروخت سے تجارت کرنا مقصود نہیں ہے، مثلا کوئی کتاب ہے یا کوئی دروس کی لیکچرز وغیرہ کی کوئی سی ڈیز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو تجارت کی غرض سے نہ ہوں بلکہ کاسٹ ٹو کاسٹ بیچ دی جائیں، ان کا مقصد تجارت کرنا نہ ہو، وہ تو مسجد میں کسی وقت بتایا جا سکتا ہے کہ جی باہر کتاب موجود ہے آپ خرید سکتے ہیں، یا سی ڈی موجود ہے اس لیکچر کی وہ آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن تجارت کی غرض سے اپنا مال کیونکہ مسجد میں لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں اس کو بیچنا، یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اور اسی کے اندر داخل ہوگا کہ مسجد کے اندر تجارتی غرض سے ایڈورٹائزمنٹ کرنا۔ بعض لوگوں نے مسجد کی جو نوٹس بورڈ وغیرہ ہوتے ہیں مسجد کے اندر، وہاں اپنے حج عمرے کی کمپنی کا نوٹس بورڈ لگایا ہوا ہے، پہ اشتہار لگایا ہوا ہے، یا کوئی پروڈکٹ وہ بنا کے بیچتا ہے تجارتی غرض سے، اس کا نوٹس بورڈ لگایا ہوا ہے، پہ اشتہار لگایا ہوا ہے، یہ جائز اور درست نہیں۔ مسجد میں اس قسم کے کام خرید و فروخت کے کرنے کی اجازت نہیں۔ اور پھر کجا یہ کہ مسجد کے اندر ہی خرید و فروخت کی جائے۔ بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے اندر ہی صحن میں باہر نکلنے والے دروازے سے پہلے لوگوں نے مسواک، ٹوپی، عطر، اس قسم کی چیزیں لگا کر رکھی ہیں اور وہ اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جائز نہیں۔ ایسا اگر کرنا بھی ہے تو مسجد کے احاطے سے باہر ہو، مسجد کے اندر یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو مساجد اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اس میں آنے والے لوگوں کی نیت خالص اللہ کی عبادت کی ہو، اس کے علاوہ نہ ہو۔ ایسا دیکھا گیا ہے، خاص طور پہ ہمارے ہاں تو ذرا کم ہے، سعودیہ میں جب ہم پڑھتے تھے تو بعض مساجد کے باہر اس طرح کے بڑے بازار لگ جاتے تھے، کچھ لوگ آتے تھے باہر کھڑے ہوتے تھے اور کھجور بڑی جو تازہ آتی ہے نا باغ سے وہ آتی تھی یا فروٹ آتا تھا، تو لوگ نماز پڑھنے اس مسجد اس لیے جاتے تھے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہاں شاپنگ کر لیں۔ اسی طرح مسجد جو ہے نا بلال ہے مدینہ میں، اس کے نیچے پورا ایک بازار ہے اور لوگ وہاں نماز پڑھنے اس لیے جاتے ہیں، اچھا چلو یار نماز بھی پڑھ لیں گے نیچے بازار سے بھی ہو لیں گے۔ یہ اس چیز سے ممانعت سے کہ بندے کی نیت کے اندر دو باتیں شامل ہو جائیں، جبکہ مسجد کی طرف جانا خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور چیز کے لیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔